بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بہت ہی طاقتور وظیفہ بتانے والے ہیں جو سورۃ کوثر کا ہے۔ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ آپ کو یہ وظیفہ صرف 3 دن کرنا ہے۔ صرف 3 دنوں کے اندر آپ کی جو بھی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی، جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر پورا ہو جائے گا۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، آپ کی حاجت جتنی مرضی بڑی ہو، آپ کی پریشانی کوئی بھی ہو، آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھیں گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر پورا ہو جائے گا۔ بزرگان دین کا معمول رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگائے رکھنے کے ساتھ حاجات کو پورا کرنے اور مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ سے رجوع کرتے ہیں اور نمازوں میں دعاؤں میں اسی سے مانگتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک عمل اور بھی ہوتا ہے جنہیں ہم وظائف کے نام سے جانتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کے مخصوص اسم کو یا پھر کسی دعا کو یا پھر قرآن کریم کی کسی آیت کا ذکر کرتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے ان کی حاجات کو پورا کرتا ہے اور ان کے مسائل کا حل فرماتا ہے، مشکلات دور کرتا ہے۔ اور آج ہم آپ کے لیے جو سورۃ کوثر کا بہت ہی طاقتور وظیفہ لائے ہیں، آپ کو یہ وظیفہ صرف 3 دن کرنا ہے۔ صرف 3 دنوں کے اندر آپ کی جو بھی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی، جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر پورا ہو جائے گا۔ آپ کو یہ وظیفہ صرف 3 دن کرنا ہے۔ وظیفے کی شروعات جمعرات سے کرنی ہے، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ۔ ان 3 دنوں میں آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی اور آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آپ چاہیں یہ وظیفہ اپنی شادی کے لیے کر رہے ہیں، یا پھر آپ بے روزگار ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا ہے، یا آپ کسی دشمن سے چھٹکارا پانے کے لیے کر رہے ہیں، یا کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مقصد ہو، آپ اس وظیفے کے ذریعے اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں۔ آپ کو صرف 3 دن اس وظیفے کو کرنا ہے اور انشاءاللہ 3 دن کے اندر آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے درود شریف لازمی پڑھیں۔ سورۃ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ یہ سورت قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ وظیفے کا طریقہ جاننے سے پہلے سورۃ کوثر کا شان نزول سنتے چلیے۔ ابن ابی حاتم نے صدی سے اور بہقی نے دلائل نبوت میں حضرت محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ جس شخص کی اولاد ذکور مر جائے، اس کو عرب ابتر کہا کرتے تھے، یعنی مقتول نسل۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ یا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تو کفار مکہ آپ کو ابتر کہہ کر طعنے دیتے تھے۔ ایسا کہنے والوں میں سے بن دائل کا نام خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو کہتا تھا کہ ان کی بات چھوڑو، یہ کچھ فکر کرنے کی چیز نہیں ہے، کیونکہ وہ ابتر مقتول نسل ہے۔ جب ان کا انتقال ہو جائے گا، ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہ رہے گا۔ اس پر سورۃ کوثر نازل ہوئی۔ بعض روایت میں ہے کہ کعب بن اشرف یہودی ایک مرتبہ مکہ مکرمہ آیا تو قریش مکہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ کیا آپ اس نوجوان کو نہیں دیکھتے کہ جو کہتا ہے کہ وہ ہم سب سے دین کے اعتبار سے بہتر، حالانکہ ہم حجاج کی خدمت کرنے والے ہیں اور بیت اللہ کی حفاظت کرنے والے ہیں اور لوگوں کو پانی پلانے والے ہیں۔ کعب بن اشرف نے یہ سن کر کہا کہ تم لوگ اس سے بہتر ہو، تو پھر یہ سورت نازل ہوئی۔ یا دوسری وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ ان کے جواب میں سورت کوثر نازل ہوئی۔ اب آئیے وظیفے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ کو وظیفے کی شروعات جمعرات کی نماز فجر سے کرنا ہے۔ جمعرات کے دن سے صبح نماز فجر کے بعد اول و آخر درود شریف کے ساتھ 129 مرتبہ سورت کوثر پڑھیں۔ صبح نماز ظہر پڑھ کر
اس وظیفے کو کریں۔ پھر نماز عصر پڑھ کر اسی طرح اول و آخر درود شریف کے 129 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں۔ نماز مغرب میں پھر نماز عشاء کے بعد بھی اسی طرح اول و آخر درود شریف کے ساتھ 129 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لیں۔ اس وظیفے کو پہلے دن ہی کی طرح 3 دنوں تک کرنا ہے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مقصد ہو، اس کو ذہن میں رکھ کر آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کرتے وقت پورا دھیان آپ کا وظیفے پر ہونا چاہیے، دل میں کسی بھی طرح کا شک نہ آنے دیں، پورا دھیان وظیفے میں رہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی اللہ سے مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوگی۔ یہ اعمال قرض سے نجات اور دیگر مالی اور گھریلو پریشانیوں کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ عمل کرنے والے لوگ مایوس نہیں رہ سکتے، ضرور آزمائیں اور فائدہ اٹھائیں۔ اور اس وظیفے کو کرنے کے دوران آپ کو ایک اور بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ جو سورت ہے، اس سورت کو وظیفہ کرنے کے بعد 21 مرتبہ پڑھنا ہے اور نماز ظہر میں 22 مرتبہ پڑھنا ہے، نماز عصر میں 23 مرتبہ پڑھنا ہے، نماز مغرب میں 24 مرتبہ اور پھر نماز عشاء کے بعد 25 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح ہر دن پڑھ لیا کریں۔ وظیفہ مکمل ہونے تک پابندی سے اس کی ترتیب پڑھنی ہے، ناغہ نہیں کرنا ہے اور عمل میں کمی یا زیادتی بھی نہیں کرنی ہے۔ روزانہ کا معمول بنا لیں اور اس عمل سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور اس عمل کے مکمل ہونے کے بعد پھر اس کی برکتیں دیکھیں۔ اب آئیں سورۃ کوثر کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔